دریافت ڈیجیٹل کی ایک اور پیشکش۔ آصف جمیل نئے اور سینئر مصوروں، مجسمہ سازوں، خطاطوں اور دیگر فن سے تعلق رکھنے والی ممتاز شخصیات کے فن کی جھلک اور شخصیت دریافت ڈیجیٹل کے ذریعے آپ تک پیش کر رہے ہیں۔ آصف جمیل آرٹسٹوں کے فن اور شخصیت پر مختصر اور جامع تعارف پیش کرنے کی ایک ویڈیو سیریز دریافت ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے رنگ فن کے عنوان سے پیش کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں پہلی ویڈیو خود آصف جمیل کے فن اور شخصیت کے بارے میں پہلے ہی دریافت ڈیجیٹل پر اپلوڈ کی جا چکی ہے۔ دریافت ڈیجیٹل میں رنگ فن کے عنوان سے جس فنکار کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے ان کا نام شاہد رسام، جبکہ آصف جمیل آئندہ آنے والی ویڈیوز میں جن فنکاروں کا تعارف عنقریب آپ کے سامنے پیش کریں گے ان کے نام یہ ہیں: عمران زیب۔ آج ہمارے فنکار ہیں شاہد رسام۔ شاہد رسام کی پیدائش حیدرآباد کے گھرانے میں ہوئی اور ان کے اندر کے فنکار کی پرورش ان کی والدہ نے ابتدائی زندگی میں کی۔ انہوں نے شاہد کو پینٹ اور زندگی کے بارے میں سکھایا۔ ماں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اپنے زرخیز تخیل میں جو چھوٹا سا بیج بو رہی ہے وہ ایک غیر ملکی باغ میں کھلے گا اور جو پاکستان کا فخر بن جائے گا۔ جب وہ 3 سال کے تھے تو ان کا خاندان روشنیوں کے شہر کراچی آ گیا۔ یہاں اس رواں دوا ہلچل مچانے والے شہر میں وہ ادب سے محبت کرنے والے ماحول میں پلے بڑھے، جس نے شاہد رسام کی روح کو شاعری اور رنگوں سے مزید پروان چڑھایا۔ نظم کے ساتھ ان کے رنگوں کا انوکھا پیلٹ ان عظیم اساتذہ سے متاثر ہو کر تیار ہوا جن کی راہیں رسام نے عبور کی۔ جب شاہد رسام اسکول میں تھے تو ان کی ملاقات عالمی شہرت یافتہ پاکستانی خطاط اور مصور صادقین سے ہوئی۔ ان کے سرپرستوں میں مزاح نگار مشتاق احمد یوسفی، طنز نگار انور مقصود اور شاعر جان ایلیا جیسی عظیم شخصیات شامل ہیں۔ جان ایلیا ہی تھے جنہوں نے شاہد کو عربی لفظ رسم کا خطاب دیا، جس کا مطلب ہے تصویر کھینچنے والا نقاش مصور۔ رسام کی زندگی ایک رولر کوسٹر سواری رہی ہے جو ان کو دنیا کے 35 سے زیادہ ممالک میں لے گئی، اور شاہد رسام نے کراچی، لاہور، اسلام آباد، میرپور خاص، ممبئی، حیدرآباد، دکن، دبئی، ابوظہبی، لندن، فرانس، بیلجیم، اسکاٹ لینڈ، امریکہ اور کینیڈا میں نمائشیں کی ہیں۔ رسام آج کل کراچی میں آرٹس کونسل انسٹیٹیوٹ آف آرٹس اینڈ کرافٹس کے پرنسپل ہیں۔ ایک غیر ملکی اخبار خلیج ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ایوارڈ یافتہ پاکستانی آرٹسٹ شاہد رسام اپنی نوعیت کا پہلا پروجیکٹ تیار کر رہے ہیں، جس میں وہ ایلومینیم اور سونے سے بنے حروف کے ساتھ قرآن پاک کی نقش کشی کر رہیں گے۔ یہ قرآن 550 صفحات پر تقریباً 80,000 الفاظ کی نقش کشی کے لیے تقریباً 200 کلو سونا اور 2000 کلو ایلومینیم استعمال کیا جائے گا۔ ہر صفحے پر 350 الفاظ ہوں گے۔ یہ دنیا میں ہونے والے سب سے بڑے ایونٹس میں سے ایک ہے۔ انہوں نے 6 مہینوں کے دوران
لاکھوں زائرین کے سامنے اپنے تخلیقی کام کو پیش کرنے کا بہترین پلیٹ فارم سمجھتے ہیں۔ یہ پروجیکٹ 2025 کے آخر تک مکمل ہو جائے گا۔ اسلامی تاریخ میں پہلی بار قرآن پاک کو ایلومینیم اور سونے کے حروف کے ساتھ ایک اعلیٰ معیار کے کینوس پر نقش کیا گیا ہے۔ اب تک قرآن مجید روایتی طریقوں جیسا کہ کاغذ، کپڑے اور کھال پر لکھا جاتا رہا ہے، لیکن رسام نے کچھ مختلف کرنے کا چیلنج قبول کیا اور اب تک کامیابی کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ قرآن پاک کا سائز 6.5 فٹ بائی 8.5 فٹ ہے، فریم کو چھوڑ کر۔ رسام نے طلباء اور باصلاحیت فنکاروں کے ایک گروپ کو دنیا کے سب سے بڑے قرآن پاک کے مختلف پہلوؤں پر کام کرنے کی تربیت دی ہے۔ اس وقت اس پروجیکٹ پر تقریباً 200 فنکار کام کر رہے ہیں۔ یہ شاندار پروجیکٹ خود فنڈ شدہ ہے اور ان کے دوست اس کوشش کی بھرپور حمایت کر رہے ہیں۔ یہ ایک عظیم اور اپنی نوعیت کا منفرد پروجیکٹ ہے اور معاشرے کے تمام طبقوں کی وسیع حمایت کے بغیر اس چیلنج کو حاصل کرنا آسان نہیں ہے۔ آواز ظفر جمیل، پیشکش آصف جمیل۔